الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. سامعین محترم، آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے اور یہ سال ختم ہونے میں کوئی 1-2 دن باقی ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو زندگی عطا کی ہے،
انسان کو وجود عطا کیا ہے، جسم عطا کیا ہے، اور جو زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس نعمت میں سے میری اور آپ کی زندگی میں سے 1 اور سال کم ہو چکا ہے۔ یہ زندگی والی دیوار جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس دیوار میں سے 1 اینٹ اور گر چکی ہے، اور نہ جانے یہ دیوار کی وہ آخری اینٹ ہو جو ہم نے گرا دی ہے، جو ہم سے جدا ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی انسان بھی اپنی زندگی سے موت سے آگاہ نہیں کہ یہ جو سال ہم نے گزارا ہے شاید کہ یہی ہمارا آخری سال ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا کی، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے کیا ہے؟ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بڑا ہی عیاں ہے، بڑا ہی واضح ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ عبادت کریں۔ آج محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم سال کے آخر میں، مہینے کے آخر میں یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے کاروبار میں کیا پایا اور کیا کھویا، ہم نے اپنے کاروبار میں اس سال کتنی تیزی کے ساتھ اس کے اندر بزنس کے اندر اضافہ کیا یا ہم نقصان کے اندر گئے ہیں۔ تو انسان کو اسی چیز کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو دیکھے کہ یہ جو میں نے سال گزارا ہے یہ سال میرے لیے کیسا ہے۔ اس چیز کا حکم اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر عطا کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ فلاح پا گئے وہ مومن، کامیاب ہو گیا وہ مومن۔ کون فلاح پا گیا، کون کامیاب ہو گیا؟ من زکاہا، وہ شخص جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، وہ انسان، وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا سال جو گزار چکا ہے اس دیوار حیات سے جو اس کی اینٹ گر چکی ہے، وہ اس کے متعلق سوچتا ہے، حساب لگاتا ہے کہ اللہ نے جس لیے مجھے یہ سال عطا کیا تھا، میں نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا ہے، یا میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہی سال گزار دیا ہے۔ تو وہ مومن، وہ مسلمان، وہ آدمی، وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اصلاح نہیں کی، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گمراہ ہو گیا، ضلالت کے اندر چلا گیا، گمراہی کے اندر چلا گیا، اور ان قریب ایسا بندہ جہنم کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ جو انسان کا وجود ہے، انسان کا جسم ہے، اس کا نفس ہے، یہ اس کو کھینچتا ہے برائی کی طرف، برائی کی طرف انسان کا وجود، انسان کا جسم یہ کھینچتا ہے، اور نیکی کرنا، نیکی کی طرف نفس کو لے کے آنا، جسم کو نیکی کی طرف لے کے آنا بہت مشکل ہے۔ نفس کو نیکی کی طرف کھینچنا پڑتا ہے اور گناہ کی طرف نفس خود ہی جاتا ہے۔ انسان خود گناہ کو آسان سمجھتا ہے
اور نیکی کرنا انسان کے لیے، اس کے نفس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اعلان کرتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد کو، اپنی قسموں کو ثمناً قلیلا، تھوڑے سے عوض بیچ دیا، ایسا شخص گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، اپنی زندگی کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو سال گزارا ہے، میری زندگی کے 25-30 سال گزر چکے ہیں، میں نے اس کے اندر کیا حاصل کیا ہے، اس کے اندر میں نے کیا کھویا ہے، وہ بندہ فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جو بندہ حساب نہیں لگاتا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ نہیں کرتا، ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد کو، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، اس کو دنیا کی قیمت بیچ دیا۔ آپ کہیں گے ہم نے کوئی ایسا اللہ سے وعدہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ہم نے کوئی بھی وعدہ توڑا نہیں، یا کون سا وعدہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں؟ وہ وعدہ ایک ہی وعدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، انسان کبیرہ گناہوں سے بچے گا۔ جو بندہ ثمناً قلیلا، دنیا کے عوض، دنیا کے پیچھے چل کے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور شیطان اسے دھوکہ دیتا رہا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس نے معاف کر ہی دینا ہے، ابھی تو جوانی ہے، دیکھی جائے گی، بوڑھے ہوں گے دیکھ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، عبادت کر لیں گے، یہ تو کام کا وقت ہے، دنیا حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ پاک کریں گے، لا خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت کے اندر۔ اور جو بندہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، اپنی زندگی کے اوپر توجہ کر لی اس نے، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔ اللہ تعالیٰ جب تزکیہ نفس کرنے والا انسان، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا انسان جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا، اے جنتی لوگوں کھاؤ، واشربو پیو۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مہمان نوازی کریں گے ایسے بندے کی، ایسے شخص کی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ اس چیز کے اوپر زندگی اس نے گزار دی کہ میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اللہ نے بنا مقصد مجھے یہ 5-6 فٹ کا وجود نہیں دیا، بنا مقصد آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، دل کا دھڑکنا اور خون کا گردش کرنا، یہ ساری نعمتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود انسان ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں تو ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جس نے اس مقصد کو پہچان لیا ان کے لیے اللہ رب العزت ان آیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ مہمان نوازی کریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں
کلو کھاؤ واشربو پیو۔ اور اللہ کی مہمان نوازی کوئی چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں۔ انسان جب جنت کے اندر چلا جائے گا تو اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا آج کے دن موت کو قربان کر دیا گیا، موت کو قربان کر دیا گیا، آج کے بعد کوئی موت نہیں، جو موت آنی تھی وہ تم پہ آ چکی۔ تو اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کر رہے ہیں، جنتیو کھاؤ واشربو پیو، ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان چیزوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ کہہ دیتے ہیں نا گناہ کرتے ہوئے اس نے معاف کر ہی دینا ہے، بڑی رحمت ہے اس کی، بڈھے ہو کے دیکھی جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک اعمال کیے، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا وجود پاک کر لیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور فی الایام الخالیہ، یہ اس وجہ سے ہے جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے ہو۔ اور ایک بد نصیب بدبخت انسان وہ بھی ہے جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنی گزری ہوئی زندگی کے اوپر پشیمان نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، اس نے حاصل نہیں کیا پیدا ہونے کا مقصد۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکیں گے، جو بندہ کہتا رہا ساری عمر کہ بڑی زندگی ہے ابھی، اعمال کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، جس کے نیت یہ تھی، جس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے، جب انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دے گا تو وہ التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اے اللہ ایک دفعہ ایک موقع ہمیں دے کہ ہم جو اعمال نہیں کرتے تھے ہم وہ اعمال کیا کریں گے، اچھے اعمال کیا کریں گے، تجھے راضی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمر، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں تھی عطا کی؟ زندگی کی نعمت، آنکھوں کی بصارت، کان کا سماعت کرنا، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے۔ اور وہ نبی کیسے تھے؟ رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ انہوں نے کھول کھول کے آیات بیان کر دی، اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو صراط مستقیم دکھلا دے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے ان کی التجا پہ کہ اللہ ایک موقع دے، میں اپنا محاسبہ کروں گا، تزکیہ نفس کر لوں گا، ایسے اعمال کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا میں نے تجھے زندگی عطا نہیں تھی کی؟ اور تیری طرف تذکر وجاءکم النذیر، تیری طرف ڈرانے والے نہیں تھے آئے، میرا رسول نہیں تھا آیا، میرا نبی نہیں تھا آیا، علماء نہیں تھے آئے، مدارس مساجد موجود نہیں تھی۔ زندگی عطا کرنے کے بعد تو نے اس کو صحیح طریقے سے اس زندگی کا استعمال نہیں کیا، اللہ کی ان ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کے تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، تزکیہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اے ظالموں مزہ چکھو جہنم کے اندر اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے نار کا آگ کا وعدہ کر لیں گے، اسے جہنم سے بچانے والا پھر کوئی نہیں۔
آج لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے فلاں نے بچا لینا ہے، فلاں نے میری سفارش کر لینی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سفارش کر لیں گے، میرا پیر، میرا امام وہ سفارش کر لے گا، جس کے نام پہ میں بکرے ذبح کرتا ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں۔ شیطان نے یہ دھوکے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جہنم کے اندر پھینکنے کا وعدہ کر لیا، جس کا نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اے ظالموں تمہارے لیے اب کوئی مددگار نہیں۔ اب اللہ کی مدد نصرت طلب کرو، نہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور نہ کسی اور کے پاس ہے طاقت کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ آج دن کے اندر 5 مرتبہ مؤذن اعلان کرتا ہے، ندائیں لگاتا ہے کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، آؤ اپنے نفس کا تزکیہ کر لو۔ یہ سال ہم نے زندگی کا گزار دیا، اس کے اندر ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ ہم نے اللہ اکبر کی صدا پہ کتنی مرتبہ دن کے اندر حاضری دی ہے؟ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو جہنمی سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور جنتی سوال کریں گے کہ اے لوگوں تم جہنم کے اندر کیوں آئے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں تھے پڑھتے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم کہتے تھے یہ مولویوں کا کام ہے، کہتے ویلے لوگوں کا کام ہے۔ ہم نے اس کی حاضری کے، اس کے ندا کے اوپر حاضری نہیں دی۔ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے اس لیے ہم جہنم میں ہیں۔ اور قرآن کا دوسرا مقام، کچھ نمازی، نماز پڑھنے والے وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے۔ وہ کیسے نمازی ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیں پڑھنے والے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اپنی نمازوں کے اندر غافل، اپنی نمازوں کے اندر سست ہیں۔ ٹائم ملا پڑھ لی، نہ ٹائم ملا قضا کر لی، نہ ادا کی۔ کوئی فجر کو چھوڑنے والا ہے، کوئی ظہر کو، کوئی عصر کو، کوئی عشاء کا باغی ہے۔ ایسے نمازی بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ویل فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم کا ایک گڑھا ہے، اس کے اندر جائیں گے۔ ایسا نمازی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دکان کے اندر رش لگا ہوا ہے، ندا کرنے والا ندا لگاتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ لوگوں نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اللہ اکبر، تیری دکان سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بیٹھا ہوا ہے دکان میں، کہتا ہے گاہک بہت ہیں، رش بہت ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں، بڑا ٹائم ہے، 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں نماز کے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو بندہ وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنے والا نہیں، تو اپنے نفس کا آج ہم نے تزکیہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 2023 جو ہم نے گزار دیا ہے اس کے اندر ہم بے نماز تھے تو ہمیں نمازی بننا ہے۔ ایک ترتیب ہم نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنی ہے، اس ترتیب کے حساب سے ہمیں اپنا 2024 آنے والا سال ہے، اگر یہ ہماری زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس سال اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ صرف نماز پڑھنی نہیں، میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ دکان کے اندر رش ہے تو بعد میں ادا کر لوں گا، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کوئی اپنے کام کے اندر ملاوٹ کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، فریب کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر حسد کینہ بھرا ہوا ہے، اس کے والدین ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، لوگوں
آج وقت ہے کہ اس سے پہلے جہنم کے اندر اللہ پھینک دے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دو نعمتوں کے بارے بہت غافل ہیں، بہت سست ہیں، الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں اگر عطا کی ہیں، اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ تم اللہ کے سامنے جھک نہ سکو، سجدہ کر نہ سکو، رکوع کر نہ سکو، اللہ تعالیٰ نے آج جوانی، طاقت، قوت عطا کی ہے، تو آپ کو چاہیے راتوں کو اٹھ کے لمحہ قیام کیا کرو، لمحے رکوع اور سجود کیا کرو۔ صحت کے بارے لوگ بہت غافل ہیں، سست ہیں، اور فراغت اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، فارغ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، تسبیح بیان کیا کرو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مشغول کر دے آپ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو نہ پڑھ سکے، اللہ آپ کو اتنا مصروف کر دے کہ آپ ذکر کرنا بھی چاہیں اللہ آپ کی زبان کو بند کر دے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی چاہیں اللہ آپ کے ہاتھ کو تنگ کر دے۔ یہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنی کے اندر استعمال کر لو۔ اور سیدنا ابو ذر اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا جب تک چار چیزوں کے متعلق اللہ کو جواب نہیں دے دیتا۔ پہلا سوال کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں پہ زندگی گزاری۔ یہ چار سوالات ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا اس وقت تک جب ان کا جواب نہیں دے لیتا۔ دوسری چیز، اپنے علم کے اوپر اس نے کتنا عمل کیا۔ آج پوچھا جائے، کسی کو دعوت دی جائے کہ نماز پڑھا کرو، سانوں پتہ ہے نماز پڑھا دے، نماز پڑھنے بغیر بندہ مسلمان نہیں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور احادیث کے اندر بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے، مشرک مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، سانوں پتہ ہے فرض ہے، بندہ مسلمان نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ سود کھانے والا جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے والے نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سانوں پتہ ہے حرام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، حسد، کینہ، بغض پالنا کبیرہ گناہ ہے۔ پتہ ہے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ دوسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تیسرا سوال، اور اپنا جسم کس کام کے اندر تو نے خفائی رکھا۔ چوتھا سوال۔ جب یہ چار سوالات کے انسان جواب دے لے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اسے بشارت دیں گے جنت کی یا جہنم کی۔ اپنا جسم، یہ وجود 5-7 فٹ کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بتا اس جسم کو کہاں استعمال کر کے آیا ہے، کہاں خفائی رکھا تو نے۔ کیا جواب ہوگا؟ اللہ 25-30 سال دنیاوی تعلیم اور علوم حاصل کرنے پہ گزار دیے، باقی 15-20 سال میں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، میں نے کوئی نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے 20-25 سال وہاں کھپا دیے، باقی کے 15-20 سال اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے بچیاں نہ کوئی گھر بن جائے، بچوں کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی گوا دی، ضائع کر دی۔ کیا جواب ہوگا؟ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکان کے اندر دنیاوی علوم کے پیچھے، دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے آج بڑے اسکالر ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر، بزنس کے اندر کامیاب ہونے کا یہ فارمولہ ہے، یہ طریقہ ہے، اور لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سنتے ہیں اسے۔ اللہ، میں نے زندگی اپنی اس دنیا کے پیچھے گوا دی،
چوتھا سوال یہ ہے کہ میں نے تجھے جسم عطا کیا ہے، بتا ان کا استعمال تو نے کیسے کیا ہے؟ اپنے جسم کو کہاں کھپائی رکھا ہے تو نے؟ پوری رات نوجوان ٹک ٹاک، فیس بک، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے، دن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہے، فراغت عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، تو ان سے صحیح معنوں کے اندر ان کا استعمال کرو۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 6-7 فٹ کا جسم عطا کیا ہے، آنکھیں، بصارت، دل کا دھڑکنا، خون کا گردش کرنا، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے علیحدہ عطا کی ہے، تو ہم نے اس جسم کی اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ سال گزر چکا ہے، اس سال ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دیوار حیات سے، اس زندگی کی دیوار سے، یا جو سال کی شکل میں اینٹ گر چکی ہے، ہو سکتا ہے میری یا آپ میں سے کسی کی آخری اینٹ ہو جو گرنے والی ہے 1-2 دن میں۔ تو ہر بندے کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہ دن اور رات تو تیرے اوپر عمل کر رہے ہیں، بتا تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہر روز ایک صبح ہوتی ہے، تیری ایک رات تیری زندگی میں سے کم ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، تیرا دن تیری زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر دن اور رات گردش کر رہے ہیں، تیری زندگی میں سے گھڑی چل رہی ہے، یہ گاڑی جو چل رہی ہے یہ ہر وقت اپنا صحیح کام کر رہی ہے، بتا تو ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سنا کے قرآن اور احادیث کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔